اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم ناظرین سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ میں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ان کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی جائے گی، اور پروگرام جو ہے اس کا موضوع محسن انسانیت ہے۔ عزیزان گرامی، مقصود کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول سن 571 عیسوی میں مکہ کی مقدس سرزمین پر ان کا ظہور ہوا، وہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم ہیں، اور آپ کی والد گرامی کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نور خلق کیا، اس کو آدم کی صلب میں رکھا۔ آدم کے بعد یہ نور آدم کی نسل میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ نور عبد المطلب کی صلب میں پہنچا۔ اس کے بعد اس نور کے 2 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کی صلب میں آیا، جس سے میں وجود میں آیا، اور اس نور کا دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی صلب میں قرار پایا، جس سے میرا بھائی علی وجود میں آیا۔ میں پیغمبر قرار پایا اور علی میرے وسیع قرار پائے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں، ان کے ہاں جو زیادہ تر تاریخ ملتی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، ہمارے ہاں 17 ربیع الاول ہے، اور ایک اور تاریخ 9 ربیع الاول بروز جمعہ بھی کہی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف تاریخیں ہیں۔ تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کیوں نہ ہم 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک تمام ہفتہ ہی رسول پاک کی آمد کے جشن منائیں اور تمام مسلمانوں میں اتحاد و وحدت کا پیغام دیں۔ تو اس لیے اس ہفتے کا نام ہفتہ وحدت بھی رکھا گیا ہے، اور چونکہ ہمارے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے وحدت کی علامت ہے، اور وہ ذات بابرکت جس کو تمام مسلمان جو ہیں اپنا نبی اور رسول سمجھتے ہیں، اور امت وجود میں ہی تبھی آتی ہے جب ان کا ایک نبی ہو۔ تو رسول کریم کی ذات بابرکت ہم سب کے لیے محترم ہے، ہمارے نبی ہیں، ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوں ان پر۔ تو یہ ہفتہ وحدت جو ہے اسی سلسلے میں منایا جاتا ہے ہر سال۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں حضرت عبد المطلب کی فرزندوں میں سے نہایت خوبصورت، وجیح اور باکمال شخصیت تھے۔ ان کے چہرہ مبارک پر نورانی اور ہر وقت چمکتا ہوا ایک یعنی نورانی حیثیت میں تھا، عجب درخشندگی تھی۔ جب ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی اور یہ نور صلب عبداللہ سے بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ رحم میں منتقل ہوا،
تو ان کی پیشانی میں وہ درخشندگی جو پہلے تھی وہ نہ رہی۔ انبیاء و ائمہ اطہار کا نور جن صلبوں اور رحموں سے ہو کر آتا ہے وہ تمام آباء و اجداد موحد ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا واللہ ما عبد ابی و جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنما قط۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے بابا یعنی حضرت ابو طالب نے اور میرے دادا عبد المطلب نے اور ان کے والد گرامی حضرت ہاشم اور ان کے والد عبد مناف کسی نے بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ تو جب شخص نے پوچھا کہ یا علی تو پھر وہ کس چیز کی پرستش کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب دین ابراہیم کے مطابق کعبہ کی جانب نماز پڑھتے تھے اور اسی دین پر اعتقاد رکھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ قبلہ مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کی تشریف آوری اس پروگرام میں حقیقت میں انہی کا اپنا ہی پروگرام ہے، تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس مناسبت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ اور یہ ہفتہ عبادت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت جو ہے 17 ربیع الاول کو ہوئی، تو یہ جو نورین آئے ہیں اس دنیا میں اسی ہفتہ میں آپ کو مبارکباد بھی کہتے ہیں قبلہ، اور رسول پاک کے جو نام گرامی اور لقب اور جو قرآن مجید میں ان کے اسماء آئے ہیں اس پر اگر آپ روشنی پہلے ڈالیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بے مصطفیٰ رسان خویش را سبحان کہ دین ہمیں اوست، گر بے او نہ رسیدی تمام بولا حدیث۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ہدایت کا جو مظہر ہے، مظہر تام، وہ نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ ہفتہ واقعاً ایک بہت ہی زیادہ نورانیت کا حامل ہے، خصوصاً جب دو نورین نیرین جو ہیں وہ اس مبارک ان دنوں کے اندر ان کی 17 ربیع الاول کے حوالے سے ولادت ہوئی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کام ہے کہ کن دنوں کو کن مناسبتوں کے لیے، کن حوادث کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسی طرح امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کو جو عطا فرمایا ہے وہ محدود چیزیں ہیں بالنسبہ جو چیز اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ انبیاء کو علم ایک خاص حد تک عطا فرمایا، لیکن پیغمبر کے بارے میں جب ارشاد فرمایا ہے تو تعبیرات بالکل مختلف ہیں۔ علمک ما لم تکن تعلم، اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ تو یہ اس طرح کی جو تعبیرات ہیں، گویا بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ ہدایت مجسم ہے اس عالم کے اندر، جو بھی انسان ان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر زاویے ہیں مختلف سمجھنے کے، اس کو اگر اس بات کو یوں بھی سمجھا جائے تو پیغمبر وہ کتاب لے کر آئے جو قیامت تک کا نصاب تھا، قیامت تک کا پروگرام تھا اس کے اندر، اور ظاہر ہے کہ مختصر عرصے میں یہ نازل ہونے والی کتاب جن اوصاف کے ساتھ نازل ہوئی ہے یہ کتاب، اگر ان اوصاف کو دیکھا جائے تو پیغمبر کی عظمت اور بھی نکھر کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ جو ہے وہ خشیت الہی سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مثال ہے انسان کی نظر میں استحکام کی ایک بہت بڑی جو نشانی ہے وہ پہاڑ ہیں،
یعنی قرآن کریم کی جو حقیقت ہے وہ اگر جی حقیقت اس کائنات پہ نازل ہو تو کائنات تحمل نہیں کر سکتی. تو اس اعتبار سے وہ کتاب جس سینے پہ اللہ نے نازل ہوئی ہے اس سینے کی وسعت اور عظمت کا اندازہ انسان بشر کے ادراک ماورا ادراک ہے کہ انسان اس کو درک کر سکے. اور جن خصوصیات کے ساتھ یہ کتاب نازل ہوئی. قبلہ یہ رسول پاک کا نام مبارک قرآن مجید میں محمد کے نام سے 4 مرتبہ آیا ہے اور 1 مرتبہ احمد آیا. ان دونوں کے معنی اگر آپ ہمارے محترم ناظرین کے لیے کر دیں، لفظ محمد کے کیا معنی ہیں؟ محمد جو تعریف کیا گیا، جی یعنی جس حمد سے، یہ حمد سے ہے. حمد جی وہی اللہ کی حمد و ثناء اور توصیف اور ثناء، اور اسی طرح محمد جس کی تعریف کی گئی ہے. اور تعریف کرنے والا بھی وہ ہے جو کائنات میں خود لائق تعریف ہے، جو تمام تر حمد کا سرچشمہ ہے. اور الحمد للہ رب العالمین. اور احمد یعنی جو کہ حمد کرنے والا ہے، جو کہ حمد و ثناء کرنے والا ہے. اور جیسے اس کو 2 طرح سے بھی بیان کیا گیا. ایک تو یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی تعریف کرنے والا ہے احمد. اور یہ جو ایک اور روایت ہے جس میں ایک یہودی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام محمد اور احمد اور بشیر اور نذیر کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد اس لیے کہ میں زمین پر محمود ہوں، تعریف کیا گیا ہوں. اور میرا نام احمد اس لیے ہے کہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ تعریف کیا گیا. احمد یعنی وہ افعل و تفضیل ہو گیا نا. جی ہاں. تو یعنی یہ طے ہے کہ جیسا وصف اللہ کا ذات محمد نے بیان کیا ہے ایسا وصف کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. اور جیسی توصیف پیغمبر کی کائنات میں کی گئی ہے ایسی توصیف کسی کی نہیں ہے. یعنی وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو یعنی واقعاً اس کی جو اصل گہرائی دیکھی جائے تو اس کائنات میں اللہ جو لائق توصیف ہے، اللہ نے اگر کسی بندے کا انتخاب کیا ہے لائق توصیف ہونے میں، اور وہ ذات اقدس پیغمبر گرامی اسلام ہے. البتہ اس میں ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ جو 14 نور ہیں انوار طیبہ، نبی اکرم کی ذات اصل ہے، اور اصل حقیقت وہی حقیقت محمدیہ ہے. باقی سارے کے سارے جو ہیں پرتو ہیں اسی حقیقت کا، اسی نور کا تسلسل ہیں. یہی وجہ ہے کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بہت ہی مختصر اور بہت ہی گہرا. فارسی میں شعر ہے. علامہ اقبال مرحوم ہمارے خطے کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور خصوصاً ان انوار طیبہ کی جس انداز سے انہوں نے توصیف کی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطاب مخاطب ہو کے کہتے ہیں: اے سر نبوت محمد، سبحان، اے سر نبوت محمد، وصف تو مدحت محمد. یعنی بہت ہی خوبصورت ہے. یہ جو امیر المومنین نے فرمایا نا انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو کسی نے بڑا خوبصورت ایک بات بیان کی، کہا کہ اس میں یہ دیکھو کہ آقائیت کا معیار کیا ہے. یعنی جس کے غلام ہونے میں علی جیسا آقا یہ کہے کہ میں محمد کا غلام ہوں، تو محمد کا کمال اور معراج اگر سمجھنی ہو تو وہ ہستی جو نبوت محمد کا سر ہے. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ظاہر ہے کہ اس کائنات میں. یہ بھی بڑا خوبصورت بات ہے کہ بھی مولا علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نسبت رسول پاک سے کیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں میں تو ان کے غلاموں میں سے غلام. اور جب رسول کریم ان کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت بتاتے ہیں تو کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اور اللہ نے اس سے بالاتر بیان کیا ہے دونوں کا رشتہ. اللہ نے علی کو نفس رسول کہا ہے. یعنی وہ جو آیت مباہلہ ہے جس پہ نص ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے جو اللہ کی نظر میں علی نفس رسول ہیں، لہٰذا اس ایک ہی نور کی حقیقت ہے، ایک ہی نور کا تسلسل ہے. لہٰذا اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور یہ جو ہے نا پیغمبر کی ذات گرامی خاتم النبیین ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی نبوت تمام تر نبوتوں سے بالاتر ہے، بلکہ یوں کہا جائے، خوبصورت بات کہی اپنا ایک عالم دین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل نبوت پیغمبر ہے، باقی اسی کی تشریحات ہیں، باقی اسی کا حاشیہ ہے، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کا معنی خاتم کمالات ہے، تمام تر انبیاء کے کمالات کا جو اصل مرکز اور محور ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اور یہ خاتم النبیین کے دو طرح سے معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو وہی مشہور معنی جو ہے کہ بھئی رسول پاک پر نبوتیں ختم ہو گئی اور آپ نبوتوں کے ختم کرنے والے خاتم ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں خاتم آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی وسیلے سے یہ نبوتوں کا سلسلہ ختم ہوا. اور دوسرا جو معنی کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ ہستی، وہ ذات جس پر تمام مراتب جو ہیں وہ فضیلتوں کے، وہ اس کی ذات پر جا کے ختم ہو گئے. تو لہٰذا جو بھی انبیاء کے پاس ما سبق جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے پاس جو کچھ تھا، جو فضائل اور فضیلتیں اور علم، اور وہ سارا رسول پاک کی ذات میں جمع ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہے وہ تمام کائنات میں بزرگ و برتر ہے. تمام کمالات جو کسی ممکن الوجود میں جمع ہو سکتے ہیں وہ آپ کی ذات میں جمع ہے. آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا حلم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، ایوب کا صبر دیکھنا ہو، اسحاق کی زبان دیکھنی ہو، صالح کی فصاحت دیکھنی ہو، یوشع کا جہاد دیکھنا ہو، داؤد کا لہن دیکھنا ہو، دانیال کی محبت دیکھنی ہو، الیاس کا وقار دیکھنا ہو، یحییٰ کی پاک دامنی دیکھنی ہو. غرض سب نبیوں کی جو صفات ہیں وہ سمٹ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع ہو گئی. وہ دانائے سبل، وہ ختم الرسل، وہ مولا کل، جس نے بخشا غبار راہ کو فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. حقیقت تو یہ ہے کہ کمالات وہی، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ایک ممکن الوجود وجود کے اندر جس کا تصور آخری دم تک کیا جا سکتا ہے، آخری منزل تک کیا جا سکتا ہے، وہ سمٹ کے آ گئی ہیں تمام تر وہ صفتیں، وہ اوصاف ایک ہی ذات کے اندر. محمد یعنی صفات کمالیہ بشر جو ہے وہ اپنی معراج پہ اس ذات میں موجود ہیں. اور یہاں پر میں یہ بھی سوال کروں گا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے آباء و اجداد حضرت آدم تک، تو وہ کیا سارے مسلمان اور موحد ہوتے ہیں یا ان میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موحد نہ ہو؟ بہرحال بہت سارے دلائل کی روشنی میں امکان نہیں ہے کہ انبیاء کا سلسلہ نسب جو ہے وہ. چلیں اس سوال کا جواب جی بریک پر جانے کے بعد ہم آپ سے لیں گے. تو محترم ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں.